نبیلا آ گئی. چلے ماشاء اللہ. ہاں نبیلا کہاں رہ گئی تھی؟ السلام علیکم. جی ٹائم چینج ہو گیا نا. آپ لوگ 5 بجے شروع ہوتا ہے اب. ہاں چلیں سبینہ آپ بسم اللہ کیجئے. اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا انہوں نے کہا یا ویلنا، یا مطلب ہائے افسوس، ہم نے افسوس کیا. یہ ناؤن ہے یا ویلنا. یا ویلنا ناؤن ہے. جی ناؤن ہے نا، ناؤن ہے. انا ہم کو پر ایکسپلین کریں گے کیوں ناؤن ہے؟ یا کی وجہ سے ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی. یا کی وجہ سے تو مضارع بھی ہو سکتا ہے نا. روٹ ورڈ اس کا آپ نے کوشش کی دیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی کہ یہ ناؤن ہے کہ نہیں ہے. السلام علیکم. یہ ناؤن چل رہا ہے. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 14. جی ٹھیک ہے. اور یہ ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یا ویلنا کو انہوں نے کیسے پہچانا کہ یہ ناؤن ہے. ہے تو ناؤن لیکن آپ بس تھوڑا سا اس کو، کیونکہ یا بھی ہے وا بھی ہے. نام بھی ہے. تھرڈ پہ وہ بھی ہے نا، تھرڈ پہ جزم ہوتا ہے. ہاں یا کے یا اوپر تو الگ جزم ہے. ہے. ہاں نہیں یہ دوسرے یا پہ جزم. یا تو او کے لیے استعمال ہوتا ہے. ویلنا ویلنا. ٹھیک اس طرح سے یہ ہے. تو اگر اس طرح سے ہے تو یا کو تو چلیں الگ کر دیں. یہ حرف ندا ہو گئی. ویلنا تو سیکنڈ پہ جزم نہیں ہو سکتا نا پھر سیکنڈ میں جزم نہیں ہو سکتا. ٹھیک بول رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے چلیں مان لیتے ہیں اس کو. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ آخر میں مدہ آیا ہوا ہے. اور اگر یہ مظاہرے ہوتا تو پھر واؤ پہ جزم ہوتا نا. یزلیمو جس سے ہوتا تھا پھر واؤ پہ جزم ہوتا ہے. ہاں لیکن یا تو چلیں الگ ہو گیا. یا حرف ندا ہوتا ہے. یا الف یا تو حرف ندا ہو گیا، اس کو الگ کر دیا. ٹھیک چلیں یہ ناؤن ہے. ہاں ہم ویل کرتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں. اس کے بعد انا ہم پر، بے شک ہم نہیں. انا تو بے شک نہیں ہے. جی انا بے شک، کننا ہم پر نہیں. انا ان اور نا دو لفظوں کا مرکب ہے یہ. تو انا بے شک نہیں آئے گا. بے شک ہم. کننا کن ہے نا. یہ بھی یہ تو ورب ہے نا. کننا جی یہ کیا ہے؟ ورب ہے. اور یہ کون سا ورب ہے؟ یہ فارم 4 ہے. کننا کیسے فارم 4 ہو گئی؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں.
آپ کو بتانا ہے کہ فارم 4 ہے. کن کو کیا ہم نے؟ کن آپ نے کیا ہوا ہے نا؟ کنتا کنتم کننا. کنتم جی کننا. یہ ہاں کننا یہ نحنو کا ہے نا، ہم کا ہم کننا. کا. یہ 2 دفعہ نون آ گیا تو اس کا وہ آ گیا تجدید. کانا کانو سوری کانو کنتا کنتم کانا جو ہے یہ جیسے از ہوتا ہے، جیسے ہے ہوتا ہے، رائٹ. بی بی کی فارم ہوتی ہے. بی اور ناٹ ٹو بی لیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کنتم کنتو کننا. کننا، رائٹ. اس سے آیا، یہ بنایا ہوا ہے ہم نے شاید کانا جی کا. جی کیا ہوا ہے؟ یہ تو بہت دفعہ کیا ہے. کانا کانو تو بہت دفعہ مطلب آتا رہتا ہے نا، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. ہاں تو پھر اس کو یاد رکھیے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ سبین. جی ظالمین ظالم ہے، یہ بھی نون ہے. یہ تو ناؤن ہے کیونکہ یہ تو ظالم ظالم کی جمع ظالمین، رائٹ. ظالم کی جمع. اب اس کا سلیس اردو بتائیے. سلیس اردو بتائیے. وہ کہنے لگے آیا مائی کم بختی، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی ظالم تھے. رائٹ. وی ور رانگ ڈوئرز، ہم لوگ ہی ظالم تھے. ٹھیک ہے. آگے. فاما غالت مسلسل. نہیں، فما کے کیا معنی ہیں پہلے بتائیے. آواز چورا آ رہا ہے کچھ صفیہ. سب لوگ مائک کو میوٹ کر دیں سوائے سبین کے. اب بولیے سبین. فما فا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پس اور ماں کا مطلب نہیں. نہیں. پس بس نہیں. نہیں. ذالت مسلسل. مسلسل ذالت مسلسل ہوگا. ذالت پکار. نہیں. جی اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اس کا کیا ہوگا. ذالت یہ ہونا چاہیے سیزڈ. سیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روک دینا. سیز کا مطلب ختم ہونا ہوتا ہوگا. نہیں، ختم ہونا. ہاں، سیز کا مطلب ختم ہونا. زائل تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. زائل ہو گیا، ختم ہو گیا کوئی چیز. زائل بھی اچھا لفظ ہے. ہاں تو زالت بس نہیں زائل. زالت تل کا یہی دعواہم پکار ان کی. یہ فارم 4 ہے. پکار ان کی اور حتیٰ یہاں تک کہ دعوی فارم 4 ہے. یہ ذرا سمجھائیے آپ مجھے. زالت تو کیا ہوا؟ زالت تو فیمینین ہو گیا، لگ رہا ہے اس سے. فیمینین لگ رہا ہے. جی لگ رہا ہے. جی لگ رہا ہے فیمینن. ساتھ ہو گیا کیونکہ تا پہ ساکن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو فیمینن ہو گیا. اور وہ ہے نا ماں سے ماز ہے. ماز ہے. ٹھیک ہے.
زالت کا مطلب سیز، یہ ایک نیا لفظ آیا ہے جس کا مطلب زائل کر دینا، ختم کر دینا یا روک دینا، یہ بھی اردو معنی ہو سکتے ہیں. بس نہیں روکا. یہ دعواہم، دعوی پکار ان کی، دیر کرائے، ہاں پکار ان کی. لیکن آپ کہہ رہی ہیں یہ فارم 4 ہے. اب میں کیسے مان لوں کہ یہ فارم 4 ہے؟ آپ کیسے آئیں دعویٰ کو فارم 4 لے کر؟ یہ ناؤن نہیں ہے سفیا؟ دعویٰ ہاں انہوں نے فارم 4 کہا نا، میں پوچھ رہی ہوں نا. انہوں نے دیکھیں لگ رہا ہے. ناؤن لگ رہا ہے. کیوں؟ عین کے اوپر جزم ہے. پہ ہاں جزم ہے. ٹھیک ہے، تو فارم 4 نہیں اور ہوا ہم نا کا مطلب سبھی. ان کی، دعویٰ مطلب پکار. دعویٰ ٹھیک ہے. عین پہ آپ نے جزم دیکھا نا تو پھر آپ سوچیں گی جی کہ اگر دوسرے لیٹر پہ جزم ہے تو یہ ناؤن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ ایسے فارم 4 نہیں ہوگا ایسے جب تک کہ آپ اس کو ایکسپلین نہیں کریں گے کہ فارم 4 ہے تو کیوں ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسرے لیٹر پہ اگر جیسے کفرا ہوتا تھا، رائٹ، اور اگر اس کو کفرا کو کف، یعنی کہ اگر فے پہ جزم آ جائے تو آپ کہیں گی کہ اب یہ ورب سے ہٹ گیا. جی اسی طرح دعویٰ عین پہ جزم آ گئے. یہ خیر بہرحال سیکھیں گے ہم آہستہ آہستہ کر کے. آج ہی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کتنے لوگ آ گئے ہیں ابھی تک؟ 8 لوگ ہیں. 8 لوگ ہیں. چلیں اس میں نئے لوگ ہیں کچھ؟ یہ تو مجھے پتا نہیں. پارٹیسپینٹس آ رہے ہیں اس میں 8 ہیں. 8 ہیں. نام پڑھ لینا تو اپنے لوگوں کو تو آپ جانتی ہیں. نام مجھے نظر نہیں آ رہے. ایک ارم ہے اور ایک نازش ہے. نازش ہیں. بس ٹھیک ہے. ارم اور نازش ہے نا تو وہ سن رہے ہیں. تو عین پہ جزم آیا تو یہ ناؤن ہو گیا. تو ناؤن کو ہم نہیں کر رہے، ہم روک دیں گے. ہم نہیں روکیں گے ان کی پکار. آگے کیا ہے؟ جالنا حتی. اچھا اس کے اوپر جو صافیہ اس پہ بھی کھڑی زبر ہے، اس کا تو کوئی الگ سے میننگ نہیں ہے دعویٰ کی جو واو پہ کھڑی زبر ہے کہ یہ نہیں. ہاں یعنی کہ وہ پھر ناؤن ہی دیکھیں گے نا کیسے نکلتا ہے دعو کا. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک آدھ لفظ دیکھ اس میں بھی دعو کو بھی دیکھ لیں. دعو خیر لائک ویک لیٹر ہے تو ہم ناؤن جب شروع کریں گے تو ویک لیٹر سے شروع نہیں کریں گے. ابھی ہم جو نارمل لیٹرز ہوں گے ان سے شروع کر کے دیکھیں گے. مثلا کفرا یا ظلمہ ان سے کریں گے. پھر اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ ویک لیٹرز پہ بھی آئیں گے. ٹھیک. ہاں صفیہ یہ کھڑی زبر جو ہے الف کو ریپرزینٹ کر رہی ہے نا، مطلب یہاں الف جی نہیں ہے تو بالکل یہ کھڑی زبر الف کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. بالکل بالکل صحیح یہی ہے نا مطلب. جی بالکل. ہاں حتی بتائیے سبھی. یہاں تک ہاں جہلناہم بنا دیا ہم نے. جعلناہم جہلناہم نہیں ہے، نہیں ہے وہاں پہ. آئین ہے نا. جی جی عین ہے تو کیسے؟ ہاں یہ عین ہے. اس کو پھر بولیے. جعلناہم. ہاں اچھا اب مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا سبھی. آپ کو مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ آپ اس کو ہے سمجھ لیتے ہو. نہیں جبکہ میں یہ پڑھنے کی عین کوشش ہائی نہیں کرتی ہوں. پتہ نہیں وہ آئین یہ نکل آتا ہے. ہائی نہیں نکلنا چاہیے، معنی بدل جائیں گے. جی 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 دیکھیں آپ پتہ نہیں کوئی بہت بڑا غلط معنی پڑھ دیں گی. رائٹ. جی جی
تو اس کو آپ وہاں پہ رک جایا کریں اور جب تک عین نہیں نکلا کریں آپ آگے نہیں بڑھا کریں. یہ جہلنا نہیں ہے، جعلنا ہے. اس کو تو الف بھی نہیں پڑھ سکتے. عین کو آپ یعنی کہ آپ کو پتا ہے عین اگر آپ اسے اللہ کے لیے آتا ہے نا علیم جاننے والا، رائٹ. اب چلیں خیر یہ حلیم بھی صحیح لفظ ہے، لیکن اگر کچھ لوگ علیم کو علیم پڑھ دیں گے تو علیم کے مطلب تو پینفل ہو جاتا ہے. تو آپ اللہ کے نام کو آپ اگر غلط پڑھیں گے، الف سے پڑھیں گے تو کتنا غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو عین جو ہے آپ اپنا حد تک کوشش کریں. اللہ آگے دیکھنے والا ہے. لائک ہو سکتا ہے بہت بہت لوگوں کو وہ لگتا ہے مشکل لگتا ہے عین کو نکالنا، لیکن آپ بس کوشش تو کریں نا. لیکن اگر اس کو ہاں بولیں گی تو ہاں تو بالکل ہی الگ. پتہ نہیں میں بہت سارے ایسے لفظ عین کے نکال کے بتا دوں گی جس میں اگر آپ اس کو ہاں بنا دیں گی تو ان کا مطلب جو ہے کچھ کا کچھ ہو جائے گا. آپ تو ہاں کا کرتی ہیں. اگر میرے ٹیچر کے سامنے اگر جیسے وہ ہم کرتے ہیں نا کفارا، خیر ہم عربی گرامر سیکھنے میں الٹا سیدھا بول رہے ہیں ابھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پڑھتے وقت کفرا اور کفارو اس کو ہم کفارو کہہ کے نکل جائیں گے تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ کفارو جو ہو جائے گا تو واو اور الف جو ہے وہ کفارو اس کو کھینچ کے. اچھا کفارا کے بعد آپ نے ڈوول بھی دیکھا، رائٹ. کفرا اور کفرا، کفرا کفرا. تو اگر آپ اس کو کفرا کو اس کو بھی کفرا بول کے چلی جائیں گی، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا دو کاؤنٹ کھینچیں گے نہیں تو وہ بھی ایک کا مطلب ہو جائے گا، رائٹ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں دو، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک بندہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں دو بندوں نے شرک کیا، آپ کہہ رہے ہیں ایک بندے نے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے ورڈ کو چینج کر رہی ہیں غلط پڑھ کے. کفرا کو آپ کفرا کو یا کچھ لوگ کہتے ہیں کفرا، اس پہ خامخواہ میں کھینچ دیتے ہیں. دیٹس رانگ. اس کفرا کفرا کفرا. ٹھیک ہے. ہم لوگ کرتے ہیں نا تا کے اوپر زبر ہے تو اس پہ تھوڑا سا کھینچ دیا کیونکہ اگلا لفظ اٹھانے میں. تو اب آپ گرامر پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں الف سے واو سے الف سے سارا مطلب چینج ہو جاتا ہے اور آپ تو لفظ ہی چینج کر دے رہی ہیں. ہاں اگر لگا کے آپ لفظ بنائیں گی جہلنا، جہلنا یعنی کہ جاہل ہو جائے گا. یعنی کہ جعلناکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اللہ کے لیے آتا ہے، اللہ کے لیے یہ کافی لفظ آتا ہے جعلنا یعنی کہ ہم نے بنایا، رائٹ. آپ کہہ رہے ہیں جہلنا یعنی کہ ہم نے جہل کیا، لیکن بہت غلط ہو جائے گا یہ تو. ٹھیک. تو اب آپ گرامر سیکھ رہی ہیں، اب تو آپ لفظوں کو بہت غور سے پڑھیے. ٹھیک. الف اور زبر میں بھی غلطی آ جاتی ہے، لائک معنی کی غلطی آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک بندے نے کیا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں دو بندے نے کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ میرے قرآن کو کیسے چینج کر سکتے ہیں، چاہے پڑھنے میں یا لکھنے میں. یعنی کہ لکھنے میں اگر کوئی اس کی کتابت کر رہا ہے اور وہ کفرا کو کفرا لکھ دے یعنی کہ الف بھول جائے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت ناراض ہوں گے نا، کیونکہ ایک الف لگانے سے وہ دو کے معنی میں آ جاتا ہے، رائٹ. اور قرآن کو چینج کرنا پڑھنے میں لائک یہودیوں کا یہی تو بتایا تھا، ہتتن کو وہ ہنتتن کہہ کے چلے گئے. ایک نون کا تو اضافہ کر دیا، ہو سکتا ہے لائک انہوں نے غلطی سے نہیں کیا تھا، غلطی سے کسی کے منہ سے ہنتتن نکل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کی ہے قرآن میں کہ تم لفظوں کو بدل دیتے تھے. ٹھیک. تو ہم لوگوں کو وہ نہیں ہونا کہ ہم لفظوں کو بدل دیں. سمجھ آئی بات آپ کو؟ اس لیے تجوید جو ہے سیکھنا بہت ضروری ہے. اور آپ تو سیکھ گئی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں مجھ سے نکلتا نہیں ہے. اب یہ سوچ کے کریں کہ میں اللہ کے لفظوں کو چینج کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر تو نکلنا ہے، صحیح نکلنا چاہیے. ٹھیک. اب پھر بولیے اب اس کو آرام سے.
जअलनाहु, चलें, गुड, माशाल्लाह। हाँ, क्या मतलब है? आगे। बना दिया हमने हसीदन। हम्म, जड़ से कटी हुई, ये नाउन है। ठीक है। खामिदीन, ये भी नाउन है, बुझी हुई, हाँ, और ये मंसूब भी है। ये मंसूब भी है। हाँ, उसके ऊपर क्या आ गया? खड़ी जबर। नहीं, हाँ, नहीं 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 नहीं, खा, इसमें भी अलिफ लगा हुआ है, ठीक है। जी आ में दी ना, आप ये जैसे जैसे आबिद होता है, आप जी आप समझ रही हैं कि ये नाउन है, आप समझ रही हैं कि वर्ब है। ये आबिद आबिदीना, हामिद हामिदीना, ठीक है। जी तो ये क्या हुआ फिर, यहाँ पे नाउन हो गया, राइट? नाउन है, जी नाउन है। नाउन है, ठीक है। सो हसीदन, हसीदन भी नाउन है, ठीक है, जी क्योंकि हसीदन भी तनवीन नाउन आ है। गई, तनवीन आ जी गई, ठीक। जी अब इसके मायने कर दीजिए। अब इसका कॉन्टेक्स्ट तो सूरह अंबिया का, हाँ, पुराने आयतों से मिलाना पड़ेगा। बहरहाल आप वन भी प्रेजेंट करेंगी तो फिर पकड़ लेंगे उसको। बताइए इसके मायने। इनकी यही पुकार जारी रही यहाँ तक कि हमने इनको एक कटी हुई खेती, एक बुझी हुई आग बनाकर रख दिया। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक्सटिंक्ट। हाँ, तो इसमें अब सवाल लफ्जों के हवाले से, क्योंकि इसकी तफसीर तो देखनी पड़ेगी जरा, लेकिन लफ्जों के हवाले से, ग्रामर के हवाले से कोई सवाल है पहली आयत में और या दूसरी आयत में? नगमीना, आप सब लोग नए ग्रुप के लिए पहली से शुरू करेंगे दोबारा। सबीना। सफिया, ये जालत का मतलब ना रुकी होना चाहिए। रुकी बस होना चाहिए, नहीं रुकी, हाँ, बस नहीं रुकी, उनकी मतलब उस पुकार। वक्त तक वो पुकारते रहे, ये कहते रहे, जब तक कि हमने उनको जली, मतलब वो कटी कुछ हुई नहीं कर खेती दिया। या, हाँ हाँ, जली हुई उसकी तरह ना कर दिया, हाँ, राख बुझी ना हुई बना आग दी, की तरह ना कर दिया। बुझी हुई आग की तो तरह ना मतलब कर यहाँ दी। रुकी होगा यहाँ पे। रुकी, जी, रुक या तो रोक हाँ, देना। फेमिनिन। हाँ, रोक देना, मतलब वो उस रुकी, वक्त तक पुकारते रहे। जी, जब तक उनके, यानी कि उनको एहसास हो गया बाद में, राइट? जो भी जालिम होते हैं, जब उनको जैसे फ्लड आ जाता है, तो फिर लोगों का या कोई भी आफत आए, जलजला आए, फ्लड आ जाए, तो किस तरह से फौरन अल्लाह का नाम, सबसे पहले अल्लाह का नाम ही निकलता है, राइट? और फिर अल्लाह को ही पुकारते रहते हैं। लेकिन जब एक बार अल्लाह सुब्हान व तआला अज़ाब का फैसला करते हैं, तो फिर खैर, लाइक उसमें वो घुन भी पिसता है ना, तो और घुन भी पिसने के अलावा लाइक लोग समझ, लाइक इवन गरीब हैं या अमीर हैं, जो भी हैं, उनको लाइक लोग बड़े उससे ये कहते हैं कि हम जो हैं, हमारा सलूक, हम अच्छे काम करते हैं अगर हमने कुरान नहीं सीखा। मतलब कुरान की तजवीद, अब आपको तजवीद का अंदाजा हुआ सबीना, जो मैंने जी आज जी बात समझाई, राइट? जी जी तो जी जी कहते हैं हम तजवीद नहीं है कोई, हमारी जबान अरबी तो नहीं है, लाइक अरबी तो नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा आसान है, और हम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में पैदा करके तो लाइक और आसान हो गई है कि हमें सारे लफ्ज पहले से आते हैं, लाइक उसके अल्फाबेट पहले से आते हैं, और उसमें जेर जबर लगा दिया है। जिन भी स्कॉलर्स ने, उनको अल्लाह इसके अजर दे, क्योंकि आप अरबी जबान का कुरान उठाएंगे, उसमें जेर जबर नहीं लगा होता, ठीक। तो अब इतनी आसानी हो गई है हमारे लिए, उसके बावजूद हम उसको नहीं सीखें, तो ये इसकी बात नहीं है, बड़े फखर की बात नहीं है। लेकिन लोग कभी भी कहते हैं हमारी जबान थोड़ी है, हम क्यों सीखें? भाई अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो सबके लिए, अंग्रेजों के लिए, आप अगर देखेंगे जो अंग्रेज कन्वर्ट होते हैं वो भी सीख जाते हैं, तो कोई आसानी ही होगी ना। जिन्होंने 50 साल का बंदा कन्वर्ट हो रहा है, और वो 2 साल के अंदर फराफर कुरान पढ़ रहा होता है सही तजवीद के साथ, तो कैसे?
اس نے تو کبھی اردو بھی نہیں دیکھی، اور ہم اتنا اردو پوری زندگی اردو پڑھتے پڑھتے اور قرآن پڑھتے، یعنی کہ بچپن میں ہمیں قرآن پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے، بس یہ کہ تھوڑی سی تجوید میں جھول ہو جاتی ہے، لیکن اس کو آپ صحیح کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور گرامر پڑھ کے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ چھوٹا سا جو را کے ساتھ الف آتا ہے تو اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہوتا ہے. یہ گرامر پڑھنے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے معنی کیسے بدل رہے ہیں، رائٹ. 2 کے معنی 1 ہو رہے ہیں، 1 کے معنی 2 ہو رہے ہیں، اگر ہم، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو صحیح سے نہیں کھینچتے. اچھا جی 1 پہ آ جائیے. اور یہ نئے لوگوں کے لیے آپ غور سے دیکھ لیجئے، آپ کے لیے آیت نمبر 1 کی جا رہی ہے. اس کو میں تھوڑا سا صحیح کر دوں. چلیں سبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربا وہ قریب آ گیا. اقتربا فارم 8 ہے اور ماز ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے قاف رے را با. رابا، ٹھیک ہے، قاف رابا، ٹھیک ہے. فارم 8 ہے. نئے لوگوں میں سے کسی سے پوچھئے ارم سے، ان کو سمجھ آئی کہ فارم 8 کیا ہوتی ہے؟ ارم اور نازش تھوڑی سی ایکسپلین کر دیجئے. آپ کو ہم نے فارمز کرائے تھے نا، اس کو ہم نے شاید آپ کو کفرا سے کرایا تھا. کفرا، کفرو، اس کے بعد کیا تھا؟ کافرا، پھر کیا تھا؟ کفرا، نہیں، کفرا، 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 سوری، کفرا، کفرا، کافرا، اکفرا، پھر تکفرا، اس کے بعد تکافرا، اور اس کے بعد کیا تھا؟ انکفرا، انکفرا، اکفرا اور استغفرا. ہاں ٹھیک ہے. تو ایک تفرا جب ہم نے کیا تھا، جو آپ کے آیا تھا کہ الف لگایا، پھر کاف لگا دیا تھا اس کا پہلا لفظ، پھر اس میں تے کا اضافہ کیا تھا، یہ تے اور یہ الف. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ یہ قرابہ تھا، اس میں ایک الف آ گیا، ایک تا آ گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ فارم 8 ہو گیا. ٹھیک ہے. اور فارم 8 کا یعنی کہ زیادہ تر ہم نے یہی میننگ بتائی ہے کہ جیسے جیسے فارم بڑھتے جاتے ہیں، رائٹ، کہیں یہ پیسو کے معنوں میں آ جاتا ہے، کہیں اس کے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ پہلی فارم جو ہوتی ہے ہلکے میننگ ہوتی ہے، قرابہ یعنی کہ قریب ہے، لیکن اقتربا کا مطلب بہت زیادہ قریب ہے. ٹھیک، بہت زیادہ قریب ہے. کیا چیز کس کے قریب ہے؟ لنا سے بتائیے سبینہ. جی ہاں، لنا سے کا مطلب لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے قریب ہے. ہاں حسابہم، ہاں، حساب ان کا، یہ بھی ناؤن حساب ہے، ان کا، ٹھیک ہے. یہ بھی ناؤن ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے سین با. ہاں، سین با. سین اور با. اچھا، اب یہ حساب ہو گیا، تو حساب ہو گیا تو کیا معنی ہوگا اس کے؟ یہ ناؤن ہوا کہ ورب ہوا؟ یہ ناؤن ہے. یہ ناؤن ہے، ٹھیک ہے. ہاں، تو ناؤن کا بھی روٹ ورڈ، جب آپ ناؤن کا روٹ ورڈ دینے لگ جاتی ہیں نا تو پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ ورب بتانے والی ہیں اس کا، ٹھیک ہے. تو بہرحال نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ اس لیول پہ آ رہی ہیں کہ آپ ناؤن کے لیے بھی روٹ ورڈ بتانے پڑیں گے آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک. تو اقترب للناس حسابہم، بہت زیادہ قریب ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب، رائٹ. یہ بہت اچھی آیت ہے. دیکھیں یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اقترب سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک. تو یہ بہت ہی بڑی وارننگ ہے کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت ہی قریب ہے. واہم، اور وہ سارے کے سارے، ہاں، جی فی میں میں ہیں، غفلتن کس میں یہ ہیں؟ بھی ناؤن ہے.
یہ بھی غفلت ناؤن میں ہے کیونکہ تنوین آ گیا. غفلت جی میں جی ہیں. غفلت ہے. میں ہیں. موردون. موردون اعراض کرنے والے، یہ بھی ناؤن ہے. منہ کیا پھیرنے کرنے والے؟ منہ پھیرنے والے. منہ پھیرنے والے یعنی کہ اگر انہیں پتا ہوتا کہ ان کا حساب ہونے والا ہے تو پھر وہ منہ نہ پھیرتے، غفلت میں نہ ہوتے. ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کا حساب قریب ہے. یعنی کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایک دن بیٹھ کے پونڈر کرتے ہیں کہ یار حساب کا دن کیسا ہوگا، میں کھڑی ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی کرسی ہوگی، یہاں پہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے، سارے لوگ جو ہم سے پہلے بھی مرے ہیں، ہم سے بعد آنے والے بھی، سب ایک ہی جگہ کھڑے ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ٹھیک، کتابیں ہمارے ہاتھوں میں لا کے دی جا رہی ہوں گی، رائٹ. کسی کی کتاب جو ہے اس کے سیدھے ہاتھ میں. کتنی بار ہم بیٹھ کے دن میں یہ خیال کرتے ہیں اپنے حساب کے بارے میں، رائٹ. اگر ہم حساب کے بارے میں خیال نہیں کرتے تو ہم بھی کس میں شامل ہو جاتے ہیں اس آیت کے مطابق؟ غفلت. کیونکہ للناس ہے نا، للناس تو مومن کافر سب کے لیے آتا ہے. یہ جو للناس کا جو لفظ ہے یہ سب کو لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خالی مومنوں سے بات کرنی ہوتی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں. وہ خالی کفار کو مخاطب کرنا ہوتا ہے، کہتے ہیں یا ایھا الذین کفروا، رائٹ. لیکن جب ناس کہتے ہیں تو وہ پوری کی پوری مین کائنڈ، ٹھیک ہے، جس میں ہم بھی شامل ہیں، رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی وارننگ اس آیت کی طرح دے رہے ہیں کہ تم غفلت میں تو نہیں ہے، تم دن کے وقت بیٹھ کے ذرا اپنے حساب کتاب کے بارے میں سوچتے ہو کہ نہیں سوچتے ہو. سب سے آسان ٹائم ہے نماز کے اندر. آپ سوچ لیں کہ آپ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ہی کھڑے ہیں جیسے حساب کے دن کھڑے ہوں گے، اور اس وقت آپ حساب دے رہے ہیں اللہ کو، لائک کہ بھائی میں ایمان میں معافی مانگتا ہوں، میں ہدایت مانگتا ہوں، رائٹ. ابھی مانگ سکتے ہیں، اس وقت تو نہیں. اس وقت اگر ہم کہیں گے کہ اے اللہ ہماری مدد کر قیامت کے دن، تو مدد آئے گی؟ نہیں آئے گی نا. اس وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، لائک میں نے تو آپ کو سب کچھ سامنے دے دیا تھا، میں نے آپ کو یہ آیت بھی دے دی تھی کہ آپ کا حساب بہت قریب ہے، رائٹ. سوال پوچھئے نئے لوگ، پرانے بھی پوچھ سکتے ہیں. ریویژن ہو رہا ہے، سب کا ریویژن ہو رہا ہے، اچھی بات ہے. تھوڑا سا نازی شیرم. جی غفلت موردون کا کیا مطلب آپ نے بتایا تھا اس میں؟ غفلت میں نہیں، غفلت موردون منہ پھیرنے والے. منہ پھیرنے والے. کس سے منہ پھیرنے والے؟ قرآن سے، اسلام سے، اللہ سے، اللہ کی باتوں سے، اللہ کے حکم سے. نہیں، آپ نے بہت اچھا بریف کر دیا. ٹھیک ہے، یہ بہت خوبصورت آیت ہے. اس کو ہمیں لگا کے اپنے دیوار پہ جو آیتیں آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں، ان کو آپ لکھ کے نا اپنے گھر کی دیوار میں لگا لیا کریں سامنے. تو یہ وہ آیت ہے، ہاں یہ وہ آیت ہے جو ہمیں ہر وقت یاد ہونی چاہیے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، رائٹ. تاکہ ہم موردون میں شامل نہ ہو جائیں. ہاں، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے. ٹھیک، تو آج یہیں تک رہنے دیں. جی ٹھیک ہے، پھر کل ملتے ہیں. کل کون پریزنٹ کر رہا ہے بھائی؟ میں اس پہ آتی ہوں، ریکارڈنگ پہلے تو کمپلیٹ کرتی ہوں، اور کل کا ہم پلان کرتے ہیں کہ کون پریزنٹ کرے گا. سبینہ کی 14 آیت ہو گئی. جن کی 15 سے کم ہے ذرا وہ ہاتھ اٹھائیں. شبنم آپ کی کتنی ہو گئی ہیں؟ میری 14 ہوئی. 14 ہو گئی ہیں.
آپ 15ویں کر سکتی ہیں. روبی آپ کی کتنی ہو گئی ہیں؟ میری 15 ہو گئی, 16 ہو گئی. ہو گئی. چلیں آپ تھوڑا سا اطمینان کریں, ابھی جن کی 15 نہیں ہوئی ہیں ان کو کرتے ہیں. نبیلہ آپ کی کتنی ہوئی ہیں؟ 16 ہو گئے. اچھا آپ کی بھی 16 ہو گئی. ٹھیک ہے, تو ہم ارم آپ کو کون سی ہم نے سورہ اسائن کی ہے؟ ارم اور نازش آپ دونوں میں سے. جب پہلے آپ نے دی تھی تو اس وقت سورہ یوسف آپ نے دی تھی, تو میں نے اس وقت سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 کی تھی. ہاں لیکن سورہ یوسف ہاں یہاں پہ آلریڈی اسائن ہے. اور تو آپ کو کون سی, نبیلہ کون سی دی جائے ان کو؟ سورہ نور بھی شروع کی تھی نا, تو وہ پھر ہو نہیں پائی تھی. ہاں سورہ نوح لے لیں آپ ارم. جی ٹھیک. اور نازش کے لیے کیا نازش آپ کو کچھ دیا تھا؟ چلیں نازش کا بعد میں. تو ارم آپ بھی کوشش کریے سورہ گا یونس پہلی بھی نہیں آیت. ہو رہی نا, شازیہ نہیں لے رہی. سورہ شازیہ نہیں یونس. لے رہی. ہاں سورہ یونس. ٹھیک ہے نازش آپ سورہ یونس سے شروع کریے گا. ٹھیک ہے. سورہ یونس آپ نے پہلے ہمیں کرائی تھی نا, جو نادیہ کر رہی تھی. ہاں تو اسی کو آگے کنٹینیو کر دیں گے. ٹھیک ہے, جہاں تک آپ نے کر لی ہے اس سے آگے. ہاں جی سورہ یونس کو پھر دیکھ لیتے ہیں. تو پھر سورہ یونس یہ نادیہ کے پاس ہی رہنے دیجیے گا. ارم نوح کر لیں, اور نازش کو میرا خیال ہے سورہ قصص دے دیں, کیونکہ وہ بھی ایک بچی نے شروع کی تھی لیکن پھر وہ حج پہ چلی گئی تھی اور ڈراپ ہو گئی تھی. سورہ قصص آپ کر لیجیے گا نازش. ٹھیک ہے. ٹھیک, آہستہ آہستہ سائن کرتے جائیں گے. ارم آپ کے لیے سورہ نوح ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو آپ تیار رہیے گا. ایک آیت پہلی آپ اپنی تیار رکھیے گا, اور ان کو وہ جہاں تک یونس پہ پہنچی ہیں ان کو بول دیجیے گا نادیہ کو کہ وہ سورہ یونس تیار رکھیں. اور باقی گروپ کب آ رہا ہے؟ دیکھیں سمیہ جی اور نادیہ میرے خیال سے آ جائیں گے 6 یا 7 کو آ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, جب تک آپ اب یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے ان کو سنا دیجیے گا. ریکارڈنگ کو میں اسٹاپ کر دوں. جی صحیح ہے.